ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2 तारीख की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से खड़े मन से 1 सेकंड के लिए परमात्मा को याद करते हुए ये मुरली बाबा ही सुना रहे ऐसे महसूस करके सुनने बैठते हैं तो परमात्मा स्वयं उनकी मुरली है और उनके द्वारा ही हम तक पहुँची है, सिर्फ हम सुन रहे हैं। तो मीठे बाबा की मुरली। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक अर्थात नाता तोड़ देना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर है, संगम की विशेषता है पढ़ते यहाँ हो लेकिन प्रारब्ध मिलता है भविष्य में। तो पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो, यह संगम की विशेषता। इसको नोट किया जाए। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसका प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। तो अभी जो भी हम पढ़ाई पढ़ते हैं उसका तो इसी जन्म में कमाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, कुछ भी बनते हैं। तो यहाँ की पढ़ाई जैसे साधारण पढ़ाई है, लौकिक पढ़ाई की बात बाबा ने की कि उससे तो आपको यहीं पर मिलता है। लेकिन जो शिव बाबा द्वारा हमें ये पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, इसका जो प्राप्ति है कब मिलती है हमें? अमरलोक अर्थात सतयुग में जाकर। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं है। अच्छा गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ओम शांति, ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन है? ये तो कोई भी नहीं जानते, क्योंकि उनको अपना देश ही नहीं है। जो पराये देश में आए हैं वह अपने देश में नहीं आते हैं। वह रावण राज्य पराया देश है ना। तो यह क्या है? यह रावण राज्य क्या है? पराया देश है। तो क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते? क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? बाबा ने क्वेश्चन किया। अच्छा, रावण का प्रदेश कौन सा है? तो और देश कौन सा है? तो शिव बाबा का अपना देश कौन सा है? ये बाबा ने इतने सारे क्वेश्चन किए, आप लोगों को मालूम ही है। सतयुग रावण के लिए प्रदेश हो गया और कलयुग उसका अपना देश हुआ। उसी तरह से शिव बाबा कहते हैं ना, मैं इस पराये देश, इस रावण के राज्य में आता हूँ। कलयुग अर्थात पराया देश। तो उनका देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं। लेकिन क्या अपने देश में खुद आते हैं? 1-2 ने सुनाया। फिर बाबा ने आगे मुरली चलाते हुए कहा, इस पर सविचार सागर मंथन करना। कि देखो क्या बाबा ने क्वेश्चन किया, इसका आपस में विचार सागर मंथन करना है। ठीक है, यह बहुत समझने की बात है। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं है। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। यह है संगम युग, वह है सतयुग में भी नहीं आते। शिव बाबा तो सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं, संगम युग। बाबा ने बताया कि अंत में जब 100 वर्ष का समय रहता है तो उसको क्या कहते हैं? परमात्मा से मिलन का युग, धर्माव युग। इतना सुंदर मिलन का मेला हमारा चल रहा है शिव बाबा के साथ। तो यह राम का भी देश कहा जाता है, रावण का भी देश कहा जाता है। इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का है, तो संगम है ना, इसलिए।
تو ابھی تم بچے سنگم پر ہونا، اس طرف نہ اس طرف، اپنے کو سنگم پر سمجھنا چاہیے، ہمارا اس طرف تعلق نہیں ہے۔ بدھی سے پرانی دنیا سے تعلق توڑنا پڑتا ہے، رہتے تو یہاں ہیں پرنتو بدھی سے جانتے ہیں یہ پرانی دنیا ہی ختم ہونی ہے۔ آتما کہتی ہے ابھی میں سنگم پر ہوں، باپ آیا ہوا ہے، ان کو کھویا بھی کہتے ہیں۔ ابھی ہم جا رہے ہیں، کیسے؟ یوگ سے۔ یوگ کے لیے بھی گیان چاہیے، گیان کے لیے بھی گیان ہے، یوگ کے لیے بھی گیان ہے اور گیان کے لیے بھی گیان ہے، اس پوائنٹ کو نوٹ کیا جائے۔ یوگ کے لیے سمجھایا جاتا ہے اپنے کو آتما سمجھو، پھر باپ کو یاد کرو، یہ بھی گیان ہے نا، گیان ارتھات سمجھانی۔ باپ مت دینے آئے ہیں، کہتے ہیں ہم کو اپنے کو آتما سمجھو، اور آتما ہی 84 جنم لیتی ہے۔ تو باپ بچوں کو ہی وستار سے بیٹھ سمجھاتے ہیں۔ ابھی وہ راون راجیہ ختم ہونا ہے، یہاں سے یہاں کرم بندھن، وہاں کرم سمبندھ۔ بندھن دکھ کا نام ہے اور سمبندھ سکھ کا نام ہے۔ اب کرم بندھن کو توڑنا ہے۔ بدھی میں ہے کہ ہم اس سمے براہمن سمبندھ میں ہیں، پھر دیوی سمبندھ میں آئیں گے، پھر براہمن سمبندھ کا یہ ایک ہی جنم ہے، پھر 8 اور 12 جنم دیوی سمبندھ میں ہوں گے، یہ گیان بدھی میں۔ اس لیے کلیوگی چیچی کرم بندھن ہے، جیسے گلانی کرتے ہیں، اس دنیا کے کرم بندھن میں ابھی نہیں ہے، اس دنیا کے کرم بندھن میں ابھی نہیں ہے، بدھی ملتی ہے، یہ سب ہے آسوری کرم بندھن۔ ہم بھی گپت ایک یاترا پر ہیں، یہ باپ نے یاترا سکھلائی ہے، پھر اس کرم بندھن سے نیارے ہو کر کے ہم کرماتیت ہو جائیں گے۔ یہ کرم بندھن اب ٹوٹنا ہی ہے، کیونکہ اب ٹوٹ رہا ہے نا، کیونکہ اب کل یگ سماپتی پر ہے، تو سنگم یگ بھی اپنے انتم چرن پر ہے۔ ہم باپ کو یاد کرتے ہیں کہ پوتر بن چکر کو سمجھ چکرورتی راجا بنے، پڑھ رہے ہیں، پھر ان کا اہم آبجیکٹ پرالبدھ بھی چاہیے نا، تم جانتے ہو ہم کو پڑھانے والا بیہد کا باپ ہے، بیہد کے باپ نے ہم کو 5000 ورس پہلے پڑھایا تھا، یہ ڈرامہ ہے نا، جن کو کلپ پہلے پڑھایا تھا ان کو ہی پڑھائیں گے اور آتے رہیں گے، وردھی کو پاتے رہیں گے، سب تو ستیگ میں نہیں آئیں گے، باقی سب جائیں گے واپس گھر، اس پار ہے نرک، اس پار ہے سورگ، تو اس پڑھائی میں تو سمجھتے ہیں ہم یہاں پڑھتے ہیں، پھر پرالبدھ بھی یہاں پائیں گے، یہاں ہم پڑھتے ہیں سنگم یوگ پر، اس کی پرالبدھ ہم کو نئی دنیا میں ملے گی، یہ ہے نئی بات۔ دنیا میں ایسے کوئی نہیں کہیں گے کہ تم کو اس کی پرالبدھ دوسرے جنم میں ملے گی، اس جنم میں اگلے جنم کی پرالبدھ پانا یہ صرف اس سنگم یگ پر ہوتا ہے۔ باپ بھی آتے ہیں سنگم یگ پر، تم پڑھتے ہو پرشوتم بننے کے لیے، ایک ہی بار بھگوان گیان ساگر آ کر پڑھاتے، نئی دنیا امر پوری کے لیے، یہ تو ہے ہی کل یگ مرتیو لوک، ہم پڑھتے ہیں ستیو کے لیے، نرک واسی سے سورگ واسی بننے کے لیے، یہ پرایا دیش ہے، وہ اپنا دیش ہے، یہ دیش اپنا ہے، تو اس اپنے دیش میں باپ کو آنے کی درکار نہیں رہتی، کیوں نہیں رہتی جانتے ہو نا، کیونکہ وہاں پر دکھ نہیں ہے، سکھی سکھی، وہ دیش بچوں کے لیے ہی ہے، وہاں ستیگ میں راون کا راجیہ نہیں ہوتا ہے، راون گم ہو جاتا ہے، پھر آئے گا دوپر میں تو باپ بھی گم ہو جاتا ہے، ستیگ میں کوئی بھی ان کو جانتے نہیں ہیں، تو یاد بھی کیا کریں گے، سکھ کی پرالبدھ پوری ہوتی ہے تو پھر راون راجیہ شروع ہوتا ہے، اس کو پرایا دیش کہا جاتا ہے۔ ابھی تم سمجھتے ہو ہم سنگم یگ پر ہیں، ہم کو راستہ سکھلانے والا باپ ملا ہے، باقی سب دھکے کھاتے رہتے ہیں، جو بہت تھکے ہوئے ہوں گے، جنہوں نے کلپ پہلے راستہ لیا ہوگا وہ آتے رہیں گے، تم پنڈت سب کو راستہ بتاتے ہو، یہ ہے روحانی یاترا کا راستہ، سیدھا چلے جائیں گے سکھ دھام۔ پھر تم پنڈت پانڈو سمپردائے کے ہو تو پانڈو راجیہ نہیں کہیں گے، راجیہ پانڈو
राज्य न पांडव को न कौरवों को है, दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया है, लेकिन पांडव नाम इस समय का है ना, क्योंकि वो सत्युग में पांडव नहीं कहा जाएगा। अभी 5% जो हम बाबा के बच्चे बनते हैं पूरी दुनिया की जनसंख्या में से, उनको पांडव कहा जाता है। तो पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते, क्योंकि पुरुषार्थी हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं, तब किसको देवें। इसलिए सब निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि वह पवित्र है। सत्युग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, पवित्रता की लाइट का ताज है। तो इस समय तो कोई पवित्र है नहीं, सन्यासी लोग कहलाते हैं कि हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना। जन्म फिर विकारी दुनिया में ही लेते हैं, जन्म फिर विकारी दुनिया में ही लेते हैं ना। यह रावण की पतितपुरी है, रावणपुरी पतितपुरी, वो विष्णुपुरी है, पावनपुरी। तो बाबा कहते हैं पावन राज्य सत्युग नई दुनिया को कहा जाता है। अब बाबा ने समझाया कि अब तुम बच्चों को बार बार बागवान कांटों से फूल बनाते हैं, पतित पावन भी है, खिवैया भी है, बागवान भी है। बागवान आए हैं कांटों के जंगल में, तुम्हारा कमांडर तो एक ही है ना। तो बागवान कहाँ आए हैं? कांटों के जंगल में। अर्थात शिव बाबा हम जैसे कैसे थे, हम अभी बाबा से मिलने से पहले किस तरह के थे ना, बिल्कुल नीच के, और बाबा ने हमें कैसा बनाया। यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहेंगे, यूँ तो वह कोई विनाश कराते नहीं हैं, जब समय होता है तो लड़ाई लगती है। कहते हैं ना, शंकर की प्रेरणा से मूसल आदि बनते हैं। यह सब कहानियाँ बैठ बनाते हैं, कहानियाँ बैठ बनाइए। पुरानी दुनिया खत्म तो जरूर होनी है। मकान पुराना होता है, गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं, यह भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। देखा बाबा शुरू से ही 2020 जब से लगा, आपको पता है ना बाबा क्या कह रहे हैं कि पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब समय खत्म हुआ, अब विनाश का समय आ गया। रोज समझाते हैं, देखो बहुत बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करना, सबको सब कुछ समझाया गया है पहले भी, और कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रखी। अभी तो सब कुछ तैयार है, सिर्फ आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ करना है, और कहीं कमी है तो उसको रात को चेक करते रहना। तो ये सब दब कर मर जाएंगे। बाबा ने कहा ये दुनिया खत्म होगी तो कोई शौक में मरेंगे, बॉम्ब शादी की जहरीली वायु भी मार डालेगी ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों की बुद्धि में है, अभी विनाश होना है, हम उस पार जा रहे हैं, कलयुग पूरा होकर के सत्य की स्थापना जरूर होनी है, फिर आधा कल्प लड़ाई होती ही नहीं है। अभी बाप आए ना पुरुषार्थ कराने, या लास्ट चांस है। देखो देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ कंप्लीट करनी है। तो मौत सामने खड़ा है, बोला ना बाबा ने, देखो अचानक बैठे बैठे ना मनुष्य मर जाएंगे। मरने के पहले भी याद की यात्रा कर लो। अभी अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे घर को याद करो, इससे अंतमति सुगति हो जाएगी। घर चले जाएंगे, परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे। बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश होंगे। वाह बाबा मीठे बाबा। तो तुम अपने, बाबा ने कहा ना, और तुम अपने घर चले जाएंगे, जब पाप विनाश हो जाएगा तो फिर यहाँ थोड़ी टिकेंगे, यहाँ से चले जाएंगे हम सब। इसलिए बाप को याद करते रहो, अपना चार्ट रखो, मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया। बाबा रोज कह रहे हैं ना, चार्ट रखो, जरूर रखना है। तो 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या गलतियाँ की, देखो जो कुछ आपको बताया गया था वही चीज़ है। तो अभी याद रहता है ना। तो ऐसे भी नहीं कि सारा टाइम लिखना पड़ता है, ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठ बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, याद किया, ऐसे बैठकर अंदर में नोट रहेगा। अगर लिखना चाहते हो तो फिर डायरी रखनी पड़ेगी। मूल बात है ही, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने, इसी बात को तरीके से युक्ति से चलकर अपने आप को बचाते हुए चलना है ना। बाबा ने कितनी नॉलेज दी है, हर तरीके बताए हैं। ज्ञान का सागर बाप ही है,
تم ابھی کہتے ہو نا بابا ہم آپ کے ہیں، سدیو آپ کے ہی ہیں، صرف بھول کر دے ابھیمان میں ہو گئے ہیں۔ تو بابا نے کہا ابھی آپ نے جیسے بولتے ہیں نا ابھی آپ نے بتایا تو ہم پھر دیہی ابھیمانی بنتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں ہاں جی بابا ہم دیہ ابھیمان میں تھے، ابھی آپ نے بتایا نا تو ہم اب دیہی ابھیمانی بنتے ہیں۔ ستیگ میں ہم دیہی ابھیمانی تھے، خوشی سے ایک شریر چھوڑ کر کے دوسرا لیتے تھے، تو تم بچوں کو یہ سب دھارنا کر کے پھر سمجھانے لائق بھی بننا ہے تو بہتوں کا کلیان بھی تو ہوگا نا۔ تو بابا نے کہا بابا جانتے ہیں کہ ڈرامہ انوسار نمبر 1 پروشارتھ انوسار سروسیبل بن رہے ہیں۔ اچھا کسی کو جھاڑ آدھی نہیں سمجھا سکتے ہو، بھل یہ تو سہج ہے نا کہ کس کو بھی بولو تم اپنے کو آتما سمجھ کر باپ کو یاد کرو، تو یہ تو بالکل سہج ہے کہ نہیں آسان؟ بابا بندو میں بندو دونوں بندو ہیں، ایک بندو بابا بندو وہ اوپر سے سب سے اوپر رہتے ہیں اور میں آتما بندو اسی کی سنتان، اس کے دوارا ساری شکتیاں مجھے مل رہی ہیں۔ ایسے ہمیں اپنے بابا کو یاد کرنا ہے، ان کے دوارا ہی ہمیں شکتیاں پراپت ہوتی ہیں نا۔ تو یہ بابا ہی کہتے ہیں مجھے یاد کرو وکرم وناش ہوں گے، اور کوئی منوشیہ نہیں کہہ سکے سوائے تم براہمنوں کے، اور کوئی نہ آتما کو نہ پرماتما کو جانتے ہیں، ایسے ہی صرف کہہ دیتے ہیں، کس کو تیر لگے گا نہیں، ایسے کہہ دینے سے تھوڑی لگے گا۔ تو بھگوان کا روپ بھی جاننا پڑتا ہے، ہاں پتہ ہے یہ ہے وہ ہے، ایسے نہیں۔ بابا کہتے ہیں سیدھا سیدھا جانو پرماتما کو، تب تمہیں کچھ مل سکتا ہے۔ یہ سب ناٹک کے ایکٹرز ہیں نا، ہر طرح کے، تو ہر ایک آتما شریر کے ساتھ ایکٹ کرتی، ایک شریر چھوڑ دوسرا لے کر پھر پارٹ بجاتی، وہ ایکٹرز کپڑے بدلی کرتے ہیں، بھن بھن پارٹ بجاتے ہیں، تم پھر شریر بدلی کرتے ہو تو کپڑے بدلی کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم شریر بدلی کرتے ہیں۔ تو وہ کوئی میل و فیمیل کی ڈریس پہنیں گے کیا؟ الپ کال کے لیے ہی پہنیں گے، یا تو میل کا چولا لیا تو ساری آیو میل ہی رہیں گے، ایک جنم میں تو پورا میل ہی بنے رہیں گے۔ اگر کپڑے بدلی کرنے ہو تو 1000 طرح کے کپڑے بدل لیتے ہیں ہم لوگ، اگر ویسے سادھارن ایکٹر ہوں تو، لیکن شریر تو ایک باری جو ملا سو ملا، ایک جنم پورا اس کو اسی طرح جینا پڑے گا۔ تو وہ حد کے ڈرامہ، یہ ہے بیعت کا ڈرامہ، پہلی مکھیہ بات ہے۔ بابا کہتے ہیں مجھے یاد کرو، یوگ اکشر بھی کام میں نہیں لاؤ، کیونکہ یوگ تو انیک پرکار سے سیکھتے ہیں، وہ سب ہے بھکتی مارگ کے۔ اب بابا کہتے ہیں مجھے یاد کرو، یاد کی یاترا کہو، مانا بابا نے کہا یوگ کہنے سے بھی لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں کیسا یوگ کرنا ہوگا، کتنا کٹھن ہوگا، لیکن بابا نے کہا سہج یوگ مانا یاد کی یاترا، چلتے پھرتے یاد کرتے ہوئے، خالی ٹائم میں ڈیپ میں چلے گئے نہیں تو کام کرتے ہوئے یاد کرنا ہے، جیسے کہ آپ کو بار بار بابا نے بتایا ہے۔ شیو بابا ان میں آ کر شکشا دیتے ہیں، باپ کو یاد کرتے کرتے تم پاون بن جائیں گے، پھر پوتر آتما اڑے گی، جتنا جتنا یاد کیا ہوگا سروس کی ہوگی، وہ اتنا ہی اونچا پد پائیں گے۔ یاد میں ہی بہت وگھن پڑتے ہیں، پاون نہیں بنیں گے تو پھر دھرم راج پوری میں جا کر کے سزائیں کھانی پڑیں گی، عزت بھی جائے گی، پد بھی بھرشٹ ہو جائے گا، پچھاڑی میں سب ساکشاتکار ایک ایک کو ہو جائے گا نا، پرنتو کچھ کر نہیں سکو گے جب پتہ چلے گا کہ ایسا ہو گیا، غلطی ہوئی تو پھر ابھی اگر سدھر گئے تو سدھر گئے، نہیں تو غلطیاں کریں گے تو پھر بعد میں سزائیں ملیں گی، ساکشاتکار کرائیں گے بابا ہم کو، تم کو اتنا سمجھائے پھر بھی یاد نہیں کیا، پاپ رہ گئے نا، دیکھو اب کھاؤ سزا، ایسے بابا بتا رہے ہیں کہ پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گا، اس سمے پڑھائی کا ٹائم تھوڑی رہے گا، افسوس کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، ہم نے یہ کیا کیا، نہ ہے ہم نے ٹائم گنوا دیا، پرنتو سزا تو کھانی پڑے، کچھ ہو تھوڑی سکے گا اس وقت، سب ناپاس ہو جائیں گے، اس طرح سے چلیں گے تو پھر پڑھنے کی بات بھی نہیں ہے، اس پڑھائی میں تو ناپاس تو ہو پڑتے ہیں، یا تو پڑھائی ہی پوری ہو جائے گی پھر دوبارہ چانس تھوڑی ملے گا، وہ سادھارن پڑھائی میں تو پھر بھی پیپر دے سکتے ہیں، لیکن یہاں تو نہیں ملے گا، اب آگے انت سمے میں پچھتاپ کرنا پڑے گا،
تو اس کے لیے باپ رائے دیتے ہیں، بچے اچھی ریتی پڑھ لو، جھرموئی جگموئی میں اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو، نہیں تو بہت پچھتانا پڑے گا۔ مایا بہت الٹے کام کرا دیتی ہے، چوری کبھی نہیں کی ہوگی وہ بھی کرا دے گی، پیچھے اسمرتی آئے گی، ہم کو تو مایا نے دھوکہ دے دیا، پہلے دل میں خیال آتا ہے فلانی چیز اٹھاؤں، بدھی تو ملی ہے نا، یہ رائٹ ہے یا رانگ ہے، یہ چیز اٹھاؤں تو رانگ ہی ہوگا نا، نہیں اٹھائیں گے تو رائٹ ہو جائے گا۔ اب کیا کرنا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں، پوتر رہنا تو اچھا ہے نا، سنگ میں آ کر لوز نہیں ہونا چاہیے، ہم بھائی بہن ہیں، پھر بھی نام روپ میں کیوں پھنسے، دیہ ابھیمان میں نہیں آنا ہے، پرنتو مایا بڑی زبردست ہے، مایا رانگ کام کرانے کے سنکلپ لاتی ہے۔ بابا کہتے ہیں تم کو رانگ کام کرنا نہیں ہے، لڑائی چلتی ہے پھر گر پڑتے ہیں، پھر رائٹ بدھی آتی ہی نہیں ہے، تو بابا کہتے ہیں آپس میں جھگڑے کرتے ہیں پوترتا کے پیچھے، پھر گر جاتے ہیں، گرنے کے بعد پھر وہ چانس ملتا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے چل سکے۔ تو ہم کو رائٹ کام کرنا ہے، یہ بدھی سے سوچ کر کے کر سکتے ہیں۔ اندھوں کی لاٹھی بننا ہے، اچھے تے اچھا کام یہ ہے کہ کسی کو راستہ بتانا، پرماتما سے ملانا سب سے اچھا کام ہے۔ شریر نرواہ کے لیے سمے تو ہے، رات کو نیند بھی کرنی ہے، آتما تھک جاتی ہے تو پھر سو بھی جاتی ہے، شریر بھی سو جاتا ہے، تو شریر نرواہ کے لیے آرام کرنے کے لیے ٹائم تو ہے، باقی سمے میری سروس میں لگ جاؤ۔ یاد کا چارٹ رکھو، لکھتے بھی ہیں نا، پھر چلتے چلتے پھر فیل ہو جاتے ہیں، باپ کو یاد نہیں کرتے تو سروس بھی نہیں کرتے، تو رانگ کام ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، میٹھے میٹھے سکلدے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گڈ مارننگ۔ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے۔ ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو دل و جان سے شکوہ پریم سے یاد پیار نمسکار۔ اوم شانتی۔ شکریہ میٹھے بابا، پیارے بابا، میرے بابا، شکریہ بابا، شکریہ۔ بابا نے آگے دھارنا دیا ہے، دھارنا کے لیے مکھیہ سار ہے، پہلا ہے جھرموئی جگموئی میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے، مایا کوئی بھی الٹا کام نہ کرائے، یہ دھیان میں رکھنا ہے، سنگ دوش میں آ کر کبھی لوز نہیں ہونا ہے، ڈھیل نہیں دینی اپنے آپ کو، کوئی بھی بات من میں آئی، غلطی ہونے لگے تو رک جانا ہے، اپنے آپ کو سنبھال کر جیوتی بندو پہ بدھی کو ٹھکانا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیہ ابھیمان میں آ کر کسی کے نام روپ میں نہیں پھنسنا ہے۔ کیا بولا بابا نے پہلا، جھرموئی جگموئی میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، مایا کوئی بھی الٹا کام نہ کرائے، یہ دھیان رکھنا ہے، سنگ دوش میں آ کر کبھی لوز نہیں ہونا ہے، دیہ ابھیمان میں آ کر کسی کے نام روپ میں نہیں پھنسنا ہے۔ دوسرا، گھر کی یاد کے ساتھ ساتھ باپ کو بھی یاد کرنا ہے، یاد کے چارٹ کی ڈائری بنانی ہے، گھر کی یاد کے ساتھ ساتھ باپ کو بھی یاد کرنا ہے، یاد کے چارٹ کی ڈائری بنانی ہے اور نوٹ کرنا ہے، اس میں ہم نے سارے دن میں کیا کیا کیا، کتنا سمے باپ کی یاد میں رہے۔ بابا کے میٹھے میٹھے بابا کے کومل کومل ہاتھوں کو اپنے سر کے اوپر محسوس کرتے ہوئے وردان لیں گے۔ بابا کہہ رہے ہیں کہ ادار چت کی وشیشتا دوارا سو اور سرو کا ادھار کرنے والے آدھار اور ادھار مورت بھوا۔ ادار چت کی وشیشتا دوارا سو اور سرو کا ادھار کرنے والے آدھار اور ادھار مورت بھوا۔ ادار چت ارتھات سدا ہر کاریہ میں فراپ دل، بڑے دل والے ہیں نا، تو اپنے گن سے دوسرے کو گنوان بنانے میں سہیوگی بننا ہے، اور شکتی و وشیشتا بھرنے میں سہیوگی بننا ہے، ارتھات مہادانی فراپ دل بننا ہی ہے، اور ادار چت آتما کی وشیشتا ہے کہ ادار مورت بننا، بنی ہوئی آتما، ایسی وشیشتا سمپن آتمائیں ہی آدھار اور ادھار مورت بننے میں سفلتا کا وردان پراپت کرتی ہیں، کیونکہ سیوا کے آدھار سوروپ بننا ارتھات سو اور سرو کے ادھار کے نمت بن جانا۔
سلوگن ہے، آپ اور باپ دونوں ایسا کمبائنڈ رہو جو تیسرا کوئی الگ کر ہی نہ سکے۔ آپ اور باپ دونوں ایسا کمبائنڈ رہو جو تیسرا کوئی الگ کر نہ سکے۔ واہ میٹھے بابا، ایک سیکنڈ کے لیے اپنے پیارے پتا کو اپنے سر کے اوپر محسوس کریں، 2 فٹ اوپر، اور ایسا دیکھیں کہ پرماتما دور پرم دھام سے اپنے پرم دھام کو چھوڑ کر میرے سر کے اوپر لال سنہرا پرکاش پھیلاتے ہوئے آ گئے ہیں، اور میں آتما ان کے پرکاش میں نہا رہی ہوں اور بھرپور ہو رہی ہوں، اور میرے دوارا چھلکتا ہوا سارا پرکاش، ساری شکتیاں پورے وشو میں کونے کونے تک پھیلتی جا رہی ہیں، اور سب کے دکھ پریشانیاں دور ہوتی جا رہی ہیں۔ فیل کریں، میں اور میرا بابا، بس میں اور میرا بابا، بابا ہی سنسار میرا، بس میں اور میرا بابا، بابا ہی سنسار میرا، بس میں اور میرا بابا، بابا ہی سنسار میرا۔ اوم شانتی۔ سرو کا بھلا ہو، سب سکھ پائیں، سب پرماتما سے جڑ جائیں۔ سرو کا بھلا ہو، سب سکھ پائیں، سب پرماتما سے جڑ جائیں۔ سرو کا بھلا ہو، سب سکھ پائیں، سب پرماتما سے جڑ جائیں۔ انت سمے میں اپنا جیون سفل بنائیں، دکھ دریدرتا دور ہو جائے، ساری روگ بیماری دور ہو جائے، پرماتما کے ساتھ کا انوبھو کریں۔ پرماتما آپ کے ساتھ ہو، پہچانو اپنے پتا کو۔ اوم شانتی۔